ہمیں اخلاقی اور فکری اور جذباتی اعتبار سے ایک قوم رہنے دیجئے، ہمیں جبر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہی اختلاف ہے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں، لیکن تمام وسائل و اختیارات کو اپنے اندر سمیٹ کر اس کا ارتکاز کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے صرف ہماری خواہشات پر ہوں گے اور عوام کو صرف ہم دکھاوے کے لیے دنیا کے سامنے رکھیں گے، یہ کھیل نہیں چلے گا، یہ کھیل نہیں چل سکتا۔ سب سے پہلے میں نہیں مانتا اس چیز کو، اور جنرل صاحب، جرنیل حضرات، اسٹیبلشمنٹ سن لے، یہ فضل الرحمان کی بھی آواز ہے، یہ اس کی جماعت کے ایک ایک کارکن کی آواز ہے۔ ہم ایک ادارے کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم آئین کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، اور آئین عوام کی نمائندگی کرتا ہے، اس میں تمہارا بھی ایک مقام متعین کرتا ہے۔ اپنے حدود میں رہو، اپنے دائرہ کار کے ساتھ وابستہ رہو، ہر طرف ہاتھ پھیلا رہے ہو، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اگر اس دیہات کا کوئی ایک بڑا ہے اور اس کو بلا کر اس پر دباؤ ڈال کر اس کو کہا جاتا ہے آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے فلاں کو ووٹ دینا ہے، اور یہ بات میں ہوائی نہیں کر رہا، یہ ہم پہ گزری ہے۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، ہم نے وہاں کے وڈیرے کو دیکھا، اپنے برادری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر ہمارے ساتھی محسوس کرنے لگے کہ اس پر کوئی پریشر ہے، کچھ دباؤ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے، ہمارے ساتھی نے اس کو کہا کہ آپ ذرا تنہائی میں مجھ سے بات کر لیں، اور اس کو کہا کہ میں آپ کے ذہن پر کوئی پریشانی دیکھ رہا ہوں، آپ ہمارے حق میں جو آج فیصلہ دے رہے ہیں کوئی دباؤ میں تو نہیں دے رہے، کسی نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا ہے؟ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھ پر تشدد ہوا ہے، بس آپ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ دیں گے، اگر آپ کی رائے میرے حق میں نہیں ہے بالکل آپ نے مجھے ووٹ نہیں دینا، یہ ہمارا جواب تھا۔ اس طرح کے جبر ہم نے خود دیکھے ہیں، جو میری جماعت کو کہا جاتا ہے کہ اس امیدوار کو بٹھاؤ میرے مقابلے میں، کیوں بٹھائیں؟ آپ کو امیدوار کون ہے؟ جب ہم نے انکار کیا، پیسے مانگے، ہم نے پیسے دینے سے انکار کیا، تو کہا کہ اس کے ووٹ 21 ہوں گے، آپ کے ووٹ 19 ہوں گے 1000، یہ نتیجہ آپ کا الیکشن کے بعد یہ ہوگا، وہی آیا۔ اب اس قسم کے واقعات ملک میں ایک نہیں ہے۔ بابا خدا کے لیے چیلنج نہ کرو کہ ہم کوئی الزام لگا رہے ہیں، بغیر ثبوت کے لگا رہے ہیں، پہلے ثبوت پیش کرو۔ بھائی اگر کہیں آپ لوگوں نے چیلنج کیا اور جرگہ لگا تو ثبوتوں کے اتنے بھرمار ہوں گے کہ پھر آپ کے لیے پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر ہم بلا وجہ بات نہیں کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس ملک کو بچاؤ۔ خاکم بدہن
میری بات کو خدا جھوٹی کر دے، لیکن میں حالات کو اس طرف دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے جس طرح بنگال کے حالات چلے گئے تھے۔ تو اگر کوئی ایسا منصوبہ ہے تو بتا دیجئے، ہمیں کیوں ذبح کرتے ہو؟ لیکن ہم اپنے ملک کو زندہ و تابندہ رکھنا چاہتے ہیں، آباد رکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ ملک اسی طرح چلے گا۔ الیکشن کیا ہے؟ پارلیمنٹ سپریم ہے، ایک بڑا نام ہے نا، سپریم ہے۔ یہ تو ایسا لفظ نہیں ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں، قبیلوں میں بھی تو ایک بڑا ہوتا ہے نا، لیکن وہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض بڑا کنٹرول رکھتا ہے، اور بعض بڑا ایسا ہوتا ہے جسے صرف نمائش کے لیے جرگے میں بٹھایا جاتا ہے، اشتہارات کسی اور کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ آج کی ہماری پارلیمنٹ اس طرح کی سپریم ہے۔ اب اس ایوان میں بیٹھ کر کم از کم میں اپنے بارے میں نہیں کہوں گا کہ میں اس ایوان میں بیٹھ کر پاکستان کا وی آئی پی ہوں۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، اور جمہوریت کی جنگ کون لڑ رہے ہیں؟ ہمارا تعلق مذہبی حلقے سے ہے، اور ہم دنیا کے ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، جمہوریت کی کوئی ایک واضح تشریح ہے ہی نہیں۔ جمہوریت نظام مملکت میں عوام کے اشتراک کا نام ہے، بس۔ اس کی شکل کیا ہو؟ امریکہ میں اور طرح، برطانیہ میں اور طرح، ہندوستان میں اور طرح، بنگلہ دیش میں اور طرح، دوسرے ممالک ہیں وہاں اور طرح۔ لیکن پاکستان میں عوام کی حاکمیت کا لفظ صرف اس حد تک محدود ہے کہ وہ ووٹ دے کر اپنے نمائندے چنتے ہیں، لیکن جب وہ نمائندے چن کر پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو پھر ان کے تمام فیصلے قرآن و سنت کے تابع ہوں گے۔ ان کی اکثریت بھی قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتی آئین پاکستان کے تحت۔ اور اس پر ہمارے اکابر نے دستخط کیے ہیں۔ اب جب عملاً آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر غلط تشریح تو جائے گی دنیا میں، پھر آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار جائے گی۔ اور اگر اس طرح دھاندلیوں سے پارلیمنٹیں بنتی رہیں گی تو پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھے گی۔ پھر کہا جائے گا جی ماشاءاللہ کے بغیر تو کوئی راستہ نہیں تھا، سیاستدانوں نے تو یہ گند کر دیا۔ سیاستدانوں نے گند نہیں کیا، ایک گند بھی تو آپ نے نہیں کیا ہے۔ جس کو جتوایا ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے، جو ہارا ہے وہ بھی ہار نہیں مانتا۔ تو اس طرح کی صورتحال ہمارے ملک میں بنائی گئی ہے اور بنائی جا رہی ہے۔ ہم جمہوریت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ آئین پاکستان کے روح سے ہم نے جمہوریت کے جس مفہوم کا تعین کیا ہے وہ اکابر علماء کرام نے کیا ہے، ان کی کاوشوں سے ہوا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ قرآن و سنت کے تابع نہ ہو اور عوام کی اکثریت فیصلہ کرے یا پارلیمنٹ کی اکثریت فیصلہ کرے اور حلال کو حرام کہہ سکے اور حرام کو حلال کہہ سکے تو پھر وہ تو شرک و کفر کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو پاکستان ایک اسلامی ملک، ایک جمہوری ملک، ایک پارلیمانی ملک، ایک وفاقی ملک، یہ ہمارے آئین کے اساس ہے۔ نظریاتی حوالے سے بھی اور تنظیمی حوالے سے بھی۔
دونوں اعتبار سے ان کے طریقہ